یہ بھی ایک المیہ ہو. ہمیں بچپن سے غلط سمجھایا گیا ہے. علم و عمل نہیں یا عقیدہ و عمل نہیں. عقیدے سے پہلے بھی کچھ چیزیں تھیں جو پڑھائے ہی نہیں جاتے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ، نظریے. نظریہ توحید کیا ہے، نظریہ ولایت کیا ہے، نظریہ موت کیا ہے، نظریہ بعد موت کیا ہے، یہ کسی نے پڑھایا ہی نہیں. اتنا ہی آتا ہے اللہ ایک ہے، بس یہ نظریہ کافی نہیں ہے. اور نظریے کی ایج پتہ ہے کون سی ہے؟ 7 سال کے اندر 7 سال کے اندر آپ نے بچے کو نظریہ کر کے دکھانا ہے، پڑھانا نہیں ہے. بعض لوگوں سے پوچھنے اسکولوں سے تو آپ نے جو ہے وہ بچوں کو اٹھا دیا، اب اس کو کیا پڑھائیں، کیسے پڑھائیں؟ میں نے کہا پڑھانا ہی تو نہیں ہے، 7 سال کر کے دکھائیں. چاہتے ہیں بیٹا آپ کا داڑھی رکھے، خود داڑھی رکھے نا. چاہتے ہیں آپ کا بیٹا اچھے اخلاق میں گفتگو کرے، کر کے دکھائیں نا. آرٹیفیشلی کرنا ہو پڑے، اپنی بیگم کو ہر روز لا کے گلاب کا پھول دیں. بچہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے اور یہ کہ میرے بابا تو میری ماما کے عاشق تھے. ہم لڑتے بچوں کے سامنے ہیں، محلے کے سامنے ہیں، خاندان کے سامنے ہیں. دوستی جا کے ہوتی ہے بند دروازے کے پیچھے. گول میں کانفرنس ادھر ہو رہی ہے. اچھا بچوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جھگڑا دیکھا رات کو اپنے اپنے کمروں میں پریشان جا کے سو گئے. صبح معجزہ ہوا ہے. کیوں؟ دونوں ہنس رہے. اچھا آج کیا پکاؤں؟ جو بھی پکا دو. رات کو تو جو ہے وہ برتن اٹھا کے مارنے لگے تھے. یہ ابھی کیا معجزہ کیسے ہوا ہے رات کو؟ خدا را دوستی کرنی ہے ان کے سامنے کریں. بچوں کو دوستی کرنا ہی نہیں آتی. میں نے اکثر نوٹ کیا بچے کو دوستی کرنی نہیں آتی. دیکھا ہوتا تو آتی. ایک شخص نے میرا جواب دیا، کہا کبھی ناراضگی ہوئی نہیں تو ہم. میں نے کہا ویسے ہی نہ ہو تب بھی. آپ نے ایک غلط جملہ کہہ دیا، آواز اونچی ہو گئی یا نہیں. آپ نے مثال کے طور پہ گھر پہ ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جی گھر میں 9 بجے کے بعد موبائل نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ موبائل 9 بجے کے بعد 9 بجے گھر کا ٹائم ہے. ایک دم بڑی ضرور کال آ گئی باس کی. بیگم باس کی کال ہے. میڈم السلام علیکم، بہت مہربانی، بہت ضرورت ہے، شکریہ، کل صبح بات کریں گے. یہ میرا فیملی ٹائم ہے، برا نہ منائیے گا. چھٹی کرنا چاہتے ہیں کر دیں، لیکن میں اس وقت یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں. میں اس وقت اپنے بچے کی فکری اور نظریاتی تربیت کر رہا ہوں. والسلام نامہ تمام. کر کے دکھائیں. گھر میں پڑھانا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی میگزین پڑھانا ہے، نہ کتاب، کچھ بھی نہیں پڑھانا. کر کے دکھائیں، بن کے دکھائیں. صرف پرفارم کرنا ہے. ایک اچھے ایکٹر بن جائیں، اچھے آرٹسٹ بن جائیں. اور یاد رکھیے گا وہ جو بچہ مثال کے طور پہ گاڑی کے ساتھ کھیل رہے نا، وہ 4 حواس تو 5 حواس تو کم ہے. وہ کوئی 10-20 سینسز کے ساتھ آپ کو ہیڈ سے پیروں تک جو ہے وہ سکین بھی کر رہا ہے، ایک ایک چیز نوٹ بھی کر رہا ہے، لہجہ بھی. آپ اپنے باس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے میرا استعفا قبول کر لو. ایک ویڈیو چل رہی ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے نہیں، ہزارہ بچہ ہے بڑا پیارا. ٹیچر جو ہے وہ پتہ نہیں اس سے بیگ اٹھاتی ہے اس کا. اچھا لوگ اس کو دیکھ کے ہنسے. میں اس کو دیکھ کے اینالائز کر رہا تھا. میں نے 3-4 دفعہ اس کلپ کو دیکھا. میں اس کو اینالائز کر رہا، یہ بچے میں یہ توانائی کہاں سے آئی ہے؟ یہ باپ بول رہا ہے. جب باپ گاڑی لے کے باہر جاتا ہے نا، اور مثال کے طور پہ اگلا شخص جو ہے وہ یا اس نے کبھی ٹکر ہو گئی یا منہ پھیر کے چلا گیا، اوئی، وہ تو بڑی پیاری آواز ہے، جیسے چیخ ہوتی ہے اوئی، اور اس کے بعد بلاتا بھی ایسے. وہ ٹیچر کو بھی کہہ رہے اوئی. اب ایگزیکٹ باپ کی کاپی ہے. ہم سمجھ رہے نہیں وہ تو اپنی گاڑی کے ساتھ کھیل رہے، وہ گاڑی کے ساتھ نہیں کھیل رہا. اگر 3 سے 4 والی ایج ہے کاپی کر رہا ہے، ایک ایک چیز کاپی کر رہا ہے، سوتے ہوئے بھی. بعض ہوتے نہیں وہ تو سو رہے ہیں.
چلے ہم تھوڑا سا ہاتھا پائی میاں بیوی کر لیں، ہاں جی تم نے ایسے کیوں کہا؟ وہ سو نہیں رہا، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کانشس بیدار ہے، سوتا ہی نہیں ہے۔ انسان کا سب کانشس کبھی بھی نہیں سوتا، ضمیر لاشعور کو نیند ہی نہیں آتی، سو نہیں سکتا، وہ ایک ایک چیز کو سن رہے ہیں۔ اس لیے چھوٹے بچوں کے سامنے زیادہ کانشیس رہا کریں۔ اب آپ سوچیں کہ 2 سے 3 سال بچے نے انوائرمنٹ کو پہچاننا ہے، پہچان رہا ہے کس کے ذریعے؟ ماں کے ذریعے۔ یہ جو 2 سے 3 سال والی پہچان تھی، یہ آگے جا کے 8-9 سال میں معرفت میں تبدیل ہونی ہے۔ اگر شروع میں ویک رہ گئی، معرفت نہیں آئے گی۔ یہ 3 سے 4 سال جو کاپی کر رہا ہے، بعد میں اس نے جو ہے وہ 12-13 سال میں جا کے مثال کے طور پہ کاپی کرنی، چیزوں کو سیکھنا ہے، دینداری میں، عقائد میں، نماز میں۔ لڑکی تھوڑی سی جلدی، جو ماں بچوں کے سامنے نماز اول وقت نہیں پڑھتی، بچہ کبھی بھی لذت محسوس نہیں کرے گا نماز میں۔ جس گھر میں ماں یا عورت قرآن پڑھے گی، پورا گھر قاری قرآن بنے گا۔ آپ نے اگر ایک گھر کو قاری بنانا ہے، ماں اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دے، آیت اللہ گھر میں لے آئیں، تربیت کے لیے اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا ماں کا وجود۔ ماں جتنی سینئر ہو، دادی نانی اور زیادہ۔ آپ کے پاس دادی ہے، بچوں کی نانی ہے، جا کے ان سے گزارش کریں، امی جی مجھے پتا ہے آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن آپ صبح کے وقت یاسین جب پڑھ رہی ہوتی ہیں تھوڑا سا اونچا پڑھا کریں، تھوڑا سا اونچا، یا بچوں کے کمرے میں آ کے پڑھا کریں۔ وہ سو رہا ہے، لیکن جن بچوں نے اپنی نانی اور اپنی دادی، اپنے دادا، اپنی نانا کو نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے دیکھا ہے، وہ ان کے وجود کا حصہ بن گئی۔ نماز اب وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7 سال کے اندر اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بھی خطرناک ہے۔ 4 سے 5 سال میں بچہ جو ہے وہ بھروسہ کرنا سیکھ رہا ہے۔ 5 سے 6 سال میں بچہ جو ہے خود اعتمادی آ رہی ہے، میں خود کھاؤں گا، میں خود کروں گا۔ اس سٹیج میں اگر ایک عورت کی جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ٹیچر ہے، کیسی ٹیچر ہے، کس خاندان سے ہے، بنو امیہ، بنو عباس، ہمیں نہیں پتا، سوشل نیٹ ورک پہ اس کی کتنی دفعہ اس کو طلاق ہو چکی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہائر ایجوکیشن خواتین کے لیے نہیں بنی، یہ دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں جی گھر کے کام عورت سنبھالے، پھر کہتے ہیں ہائر ایجوکیشن، یہ تو آپس میں دونوں متضاد ہیں۔ جی وہ ایم فل نہیں کرے گی تو بچوں کو بچے کو پڑھانے کے لیے ایم فل کی ضرورت ہے کیا؟ اور کالج اور یونیورسٹی میں عورت کیا ایکسپوز نہیں ہو رہی؟ اور جس وقت سلمان سے پوچھا گیا، کل میں نے میرے خیال میں واقعہ بیان کیا تو سلمان نے، رسول خدا نے سوال کیا کہ ایک عورت کے لیے سعادت اور خوشبختی کیا ہے؟ اصحاب مختلف جواب دے رہے ہیں، آپ سے بھی میں پوچھوں آپ مختلف جواب۔ اچھے خاندان میں اس کی شادی ہو جائے، اس کے مثال کے طور پہ 4-5 اچھے بچے ہوں، اچھی تربیت کر سکے، پیسے والا شوہر ہو، ساس سسر یا ہو ہی نہ یا نہ ہونے کے برابر ہو، سعادت ہے نا۔ 2 دج کے لگ کے ہوں، تیسری آ کے بہو دے گی، معاملہ ختم، ساری جائیداد کی مالک ہو جائے، یہ خوش بختی ہے۔ بیوی دو عالم فرماتی ہیں ایک عورت کے لیے خوش بختی یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ میں ممنون ہوں اس بھائی کا۔ صلوات کا مطلب پتہ کیا تھا؟ یعنی آئندہ سے ہماری گھر میں ہماری بیویاں اور ہم بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ٹیلی ویژن آف ہوگا، یہ مجھے بھی پتہ آف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ خطبہ نمبر 62 میں کہتے ہیں نا حضرت امیر علیہ السلام کہ ایک شخص میرے بعد تمہیں 2 چیزوں کا حکم دے گا، ایک میرے اوپر لعن کرو، دوسرا میرے سے جو ہے وہ تبرہ کرو۔ میرے اوپر لعن بے شک کر دینا، خبردار مجھ پہ تبرہ نہ کرنا۔ تبرہ لعن نہیں ہے، یہ بھی ظاہر ہو گیا۔ تبرہ یعنی کیا؟ یعنی خود کو امیر المومنین سے بری جاننا۔ داڑھی شیو کر کے شخص کہہ رہا ہے علی میں آپ سے بری، ہاں برا لگتا لگے۔ جو خاتون پردہ نہیں کر رہی، بی بی زینب، بی بی فاطمہ،
میں آپ کے کسٹمز اور آپ کی تربیت اور فرہنگ سے بری. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، اسیر ہیں اپنے نفس کے، اسیر ہیں اپنی عادتوں کے، رسومات کے، قلب کے. کل میں نے مثال کے طور پہ ایک دو باتیں کی، بات کو برا لگے. میں سید الساجدین کے سامنے جا کے روز قیامت شرمندہ نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے ہو سکتا ہوں، ان کے سامنے نہیں ہو سکتا. پھر ہم کہتے ہیں جی برکت نہیں آ رہی. کیسے آئے؟ برکت تو بڑا آسان نسخہ ہے. جس گھر میں جو ہے وہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے، یہ آج کے لیے سن لیں اور انشاءاللہ، کلید اور چابی رحمت کی فرشتے ہیں. اہل بیت سے پہلے فرشتے آتے ہیں گھروں میں. حدیث میں بہت تاکید ہے کا فرشتے فطرتاً ہر گھر میں موجود ہیں. فطرتاً ہر گھر میں فرشتے ہوتے ہیں. اب روایات کہتی ہیں اس کو گھروں سے بھگاؤ مت. اچھا کیوں بھاگتا ہے؟ ہر وہ کام جو خدا کو ناپسند ہے فرشتوں کو بھگا دے گا. جس گھر میں ٹیلی ویژن پہ گانے لگتے ہوں، جس گھر میں واہیات پوسٹر لگے ہوں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس گھر میں نماز اول وقت نہ ہو، جس گھر میں ٹون لوگوں کی ہائی پچ میں ہو، ان کو بہت برا لگتا ہے. فرشتے بڑے حساس ہیں، اونچی آواز تو دوڑ جاتے ہیں فوراً. جب یہ چلے گئے اب ان کی جگہ کون آئے گا؟ جنات. یہ آپ نے دیکھا نا اکثر جو ہے وہ لوگوں کو جن چمٹے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں پتا جن ان کو چمٹا ہوا ہے یا وہ جن کو. یہ تو اب لے کے جائیں گے کسی عالم با عامل کامل شامل، اس کے بعد لے کے جائیں گے حاجی بتائیں جی جن اس کو جن نے پکڑا ہوا یا اس نے جن کو پکڑا ہوا ہے. تعجب ہے ایسا کو گھر جس میں گناہ ہو رہا ہے اور لوگ بیمار نہیں ہیں. واقعا تعجب کی جگہ ہے. اہل بیت جس گھر میں فرشتے نہ ہو، اہل بیت قطعاً نہیں آتے. فرشتوں کا کام ہے فضا کو ہموار کرنا، صفائی کرنا، تیار کرنا تاکہ اہل بیت آئے. پہلے فرشتے آتے ہیں. جب فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو اہل بیت کیسے آئیں گے؟ لگانے جتنا مرضی دو، اوور ڈیکوریشن کی بھی آپ نے گھر کی شادی کے لیے، اسراف کر رہے ہیں آپ گھر میں، فرشتے نہیں آئیں گے، اہل بیت آئیں گے. آپ خلاف سنت رسول انجام دے رہے ہیں، فرشتے آئیں گے. رکاوٹیں دیکھیں ہماری اپنی ہیں. کیوں؟ سوچتے نہیں ہیں. کھڑے کھڑے طلاق، کھڑے کھڑے طلاق، منٹ میں طلاق. بدترین حلال، مبغوض ترین حلال رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس میں جو ہے وہ صیغہ طلاق پڑھا جائے بدترین مکان میں سے ہے دنیا میں. رسول خدا نے فرمایا امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں میری بیٹیاں ہیں. ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے ہم رسول خدا کی بیٹی پہ ظلم نہ کریں، خصوصاً اگر جو ہے اس بچی کا کوئی بھی نہیں ہے. ایسی بچیاں ہوتی ہیں یتیم ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، پھر صرف رسول نہیں پھر علی بھی ان کے وارث ہیں. کیونکہ یہ سیرت ہم نے کربلا میں دیکھی ہے، جس کا کوئی نہ ہو اس کا سہارا حسین بن جاتا ہے.